اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اندر جو آیات تلاوت فرما رہے ہیں تو اس میں ان یتیم خواتین کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جن کو تم نہ تو ان کا حق دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے باوجود ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، تو یا نکاح نہ کرو، یا اگر نکاح کرتے ہو تو ان کے تمام حقوق ادا کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کمزور لڑکوں کے لیے۔ یہ تاکید کرتی ہیں یعنی آیتیں کہ نہ کمزور بچوں کے بارے میں بھی یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم ان تقوموا الیتامى بالقسط، کہ یتیموں کے ساتھ تم انصاف کا معاملہ کرو۔ اور پھر یہ بات ہر جگہ اللہ تعالیٰ یاد دلا دیتے ہیں کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، تم جو کوئی بھلائی کا کام کرو گے تو اللہ اس کو ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ اور انسانوں کے دل میں لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو۔ البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز۔ اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان آیات میں ازدواجی زندگی کی بعض خاص صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ بسا اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا اور وہ اس سے بے رخی اختیار کر کے اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر سے صلح کر سکتی ہے، یعنی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے فلاں حق کا مطالبہ نہیں کروں گی مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو، طلاق نہ دو۔ ایسے صورت میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور طلاق پر اصرار نہ کرے، کیونکہ مصالحت کا رویہ ہی بہتر ہے۔ اور اگلے جملے میں احسان کی نصیحت فرما کر شوہر کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دل نہ ملنے کے باوجود
بیوی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرتا رہے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا ذریعہ ہوگا۔ یہ حالات ایسے اس انسان کی ازدواجی زندگی میں پیش آ جاتے ہیں جہاں شوہر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی نبھا نہیں سکتا، اور اس وجہ سے وہ طلاق پر آمادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور بیوی یا تو اس وجہ سے کہ وہ اپنا گھر بگاڑنا نہیں چاہتی، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے، بچوں کو پالنا چاہتی ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کا کوئی اور سہارا ہی نہیں ہے کہ طلاق ہونے کے بعد وہ کہیں اور جا سکے۔ تو ایسے موقع پر قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر وہ کچھ مصالحت کر لے، صلح کر لے، اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے، مثلا مہر سے دستبردار ہو جاتی، مہر نہیں لوں گی مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو، یا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور کوئی بیوی اپنے باری کا حق چھوڑ دیتی ہے کہ میں اپنے باری کا حق چھوڑ دیتی ہوں، تم مجھے نکاح میں رہنے دو، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر مہر کا حق چھوڑا ہے تو اب پھر بعد میں مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اپنے اس حق سے دستبرداری جو اختیار کی ہے اس سے رجوع نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر باری کا حق چھوڑا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میری باری میں آپ میرے پاس نہ آیا کریں، جس کے پاس آپ جانا چاہیں چلے جایا کریں، تو اس سے وہ دستبردار ہو سکتی ہے۔ جو ایک بار دستبردار ہو گئی اس دستبرداری سے رجوع کر سکتی ہے، کسی وقت بھی کہہ سکتی ہے نہیں میں اپنا حق واپس لیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اندیشہ رکھتی ہے اپنے شوہر سے نشوز کا، نشوز کے لفظی معنی کسی کے خلاف ابھرنا اور کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہونا، اسی لیے اس کو نافرمانی کے معنی میں بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں پر اس کا ترجمہ بیزاری سے کیا کہ وہ اس بات کا اندیشہ رکھتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بیزار ہوگا اور نفرت کرے گا، اور نفرت کرنے کی وجہ سے مجھے چھوڑنے پر آمادہ ہوگا۔ او اعراضاً، یا نفرت تو نہیں ہے لیکن دل نہیں مل رہا جس کی وجہ سے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس کی طرف کما حقو توجہ نہیں دیتا، اور اس کے نتیجے میں وہ طلاق پر آمادہ ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں مل کر آپس میں کوئی صلح کر لیں۔ اور لفظ استعمال کیا لا جناح علیہما، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا کرنا کوئی واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ بہتر ہے کہ صلح کر لیں۔ چنانچہ اگلے جملے میں فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے۔